بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایڈولف ہٹلر 30 اپریل 1899 کو آسٹریا میں پیدا ہونے والا ایک جرمن سائنسدان تھا جو 1933 سے 1945 میں اپنی موت تک جرمنی کا ڈکٹیٹر رہا۔ جنگوں کے دوران فوجی کارروائیوں اور ہولوکاسٹ کے ارتکاب کا مرکزی مقام تھا۔ تقریباً 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دوسرے متاثرین کی نسل کشی کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہٹلر کی زندگی پر بات کریں گے۔ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا اور انہیں جرمنی سے کیوں نکالا؟ یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں ہوگا، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ ناظرین، ایڈولف ہٹلر آسٹریا ہنگری کے بروناوائمن میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پرورش لینس کے قریب ہوئی۔ 1900 کی پہلی دہائی کے آخر میں ویانا میں مقیم رہا۔ اس کے بعد 1913 میں جرمنی چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج میں خدمات کے دوران اس کی تربیت کی گئی۔ 1919 میں اس نے جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو کہ پیش رو تھی، اور 1921 میں نازی پارٹی کا لیڈر مقرر ہو گیا۔ 1923 میں اس نے میونخ میں ایک ناکام بغاوت میں حکومتی اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے 5 سال کی سزا کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جیل میں اس نے اپنی سوانح عمری سیاسی منشور کی پہلی جلد لکھی۔ 1924 میں رہائی کے بعد ہٹلر نے ورسائی کے معاہدے پر حملہ کر کے کرشماتی تقریر اور نازی پروپیگنڈے کے ساتھ پین جرمن سامیت دشمنی اور کمیونزم مخالفت کو فروغ دے کر مقبولیت حاصل کر لی۔ وہ اکثر بین الاقوامی سرمایہ داری اور کمیونزم کو یہودی سازی کا حصہ قرار دیتا تھا۔ نومبر 1932 تک نازی پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، لیکن اس کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر کوئی بھی پارٹی چانسلر کے امیدوار کی حمایت میں پارلیمانی اتحاد نہ بنا سکی۔ 1934 میں ہنڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر کو ریاست اور حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، ہٹلر کا مقصد جرمنی سے یہودیوں کا خاتمہ کرنا تھا اور ایک نیا آرڈر قائم کرنا تھا، جس کا مقابلہ اس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس کے زیر تسلط بین الاقوامی نظام کی ناانصافی کے طور پر کیا۔ ناظرین، ہٹلر نے مشرقی یورپ میں جرمن لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کی اور اس کی جارحانہ خارجہ پالیسی کو یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے بڑے پیمانے پر دوبارہ ہتھیار بنانے کی ہدایت کی اور 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جون 1941 میں ہٹلر نے سوویت یونین پر حملے کا حکم دے دیا اور دسمبر 1941 میں اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 1941 کے آخر تک جرمن افواج اور یورپی محور طاقتوں نے یورپ اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، ہٹلر کی یہ کامیابیاں 1941 کے بعد بدتدریج الٹ گئیں اور 1945 میں اتحادی فوجوں نے جرمن فوج کو شکست دے دی۔ ناظرین، ہٹلر کہتا تھا کہ میں نے دنیا سے 80% یہودیوں کو ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں یہ 20% بھی ختم کر کے جاتا اور یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہودیوں سے ہٹلر اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس سوال کے جواب کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے درست اور معیاری بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا۔ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام غدار جرمنی سے ختم ہو جائیں۔ یہ ان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمن لوگوں کے خلاف کام کرنا ناقابل معافی تھا۔ وہ یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی تھی۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ ان کو ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔
یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور عیسائی یہودیوں کے اس انکار کو تکبر کی علامت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں مذہبی تصادم کے علاوہ معاشی تصادم بھی تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی تھیں اور ان پر مخصوص ملازمت اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس وقت کے چرچ سود کے لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہودیوں پر تشدد بظاہر کسی منصوبے کے تحت نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زیادہ یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی، اور ان تباہ کاریوں کے بعد سینکڑوں مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے۔ ناظرین، مارچ 1942 میں جرمنی سے یہودیوں کی باقاعدہ جلا وطنی شروع ہوئی۔ ناظرین، یہودیوں کی نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ یہودیوں ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولیں یا استعمال کریں تو 3 سے 10 سال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس لفظ کا اتنا چرچا کیا کہ یہاں تک کہ جرمن بھی اگر یہودیوں سے ملتے تو آنسو بہاتے ہیں۔ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو جیلوں سے سفاک قاتل اور وحشی چن چن کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی بھی نہیں تھی۔ ان کو اسرائیل نے اعلیٰ افسران بنا کر فلسطین پر ظلم ڈھائے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے اور یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہر جگہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ناظرین، یہودی دیوار گریا کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک گروہ آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے الگ وطن بنا لیا۔ مگر یہ لوگ آئے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، زیادہ تر جنونی ہیں جو زائنسٹ کہلاتے ہیں۔ دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، لیکن درندے سے زیادہ سفاک ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج اڈالف ہٹلر کو وقت نے سچا ثابت کر دیا ہے۔